الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اپنی عیسیاں کا یہ جواب بھی ہے، اپنی عیسیاں کا یہ جواب بھی ہے، آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے، روز محشر سے پیشتر یہ وبا، لمحہ فکر و احتساب بھی ہے۔ آج رمضان المبارک کا 8واں روزہ اور 9ویں تراویح ہے۔ مسجد ویران تراویح، جمعے، قیام، ان سب سے خالی ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے کہ یہ آزمائشیں امتوں پر کیوں آتی ہیں۔ یقیناً قرآن مجید اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، کیا پچھلی قوموں کو نہیں دیکھتے، پچھلے حالات کو نہیں دیکھتے؟ یہ کہہ کر کے ہمیں بار بار دعوت فکر و عمل دے رہا ہے۔ لیکن جو قرآن شیطان کے تمام قلوں کو مسمار کرنے کے لیے ایک منجنیق اور توپ بنا کر کے ہمارے لیے بھیجا گیا تھا، آج ہم نے گویا ایک چھوٹا سا اسپرے اور مچھر مارنے کی مشین کے برابر سمجھ لیا ہے، ایصال ثواب کی مجلسوں کے لیے سمجھ لیا ہے، روشن دان میں اور ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر کے بیٹی کے ساتھ جہیز میں جانے کے لیے سمجھ لیا ہے۔ ارے اب تو فرصت ہے، اب تو آئیے قرآن کے اس پیغام کو غور کر کے، خود بیٹھ کر کے، تدبر کر کے، اپنے لیے راہ عمل فراہم کر کے ہدایت کی راہ تلاشیں۔ اسی سلسلے سے ہر روز تراویح کے عنوان پر جو سلسلہ چل رہا ہے، آج 8واں پارہ آپ کے سامنے ہے۔ 8ویں پارے میں بھی سورہ انعام کا کچھ حصہ ہے، باقی سورہ اعراف وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 8ویں پارے میں جو تذکرہ ہے، اس تذکرے سے پہلے گزشتہ روز 7ویں پارے کا جو تذکرہ ہوا، اس میں ایک بڑی اہم آیت ہے جو بہت دعوت فکر و عمل دیتی ہے، اور وہ آیت ہے آیت نمبر 108۔ اسی پر 7واں پارہ اسی کے بعد والی آیت پر مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبودان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ جواب میں، دشمنی میں، بغیر علم میں، جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ ان کے معبودان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ باطل ہیں، لیکن اللہ برحق ہے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ چونکہ جو اپنے معبود کی عبادت جس انداز سے بھی کرتا ہے، وہ ایموشنلی، جذباتی طور پر اس سے اٹیچ ہوتا ہے، اور انسان جب کسی انسان کے جذبات سے کھیلتا ہے تو جذباتی طریقے پر وہ اور متنفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جذبات سے کھیلنے سے منع کیا گیا، اور ساتھ میں اس بات کی بھی دعوت دی گئی کہ ان کو برا بھلا کہنے سے وہ تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ رب برحق ہے، اس لیے جب رب کو اور اللہ کو برا بھلا کہا جائے گا تو یہ قابل تکلیف بات ہوگی، لہذا اس بات سے پرہیز کیا جائے۔ اور اس کے بعد کی آیتیں مسلسل توحید کے بارے میں الگ الگ انداز سے، ہدایت کے بارے میں، گمراہی کی جو راہیں ہیں ان کے بارے میں جن اور انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے آیت نمبر 140، اس کے پہلے اس کے بعد انعام یعنی چند جانوروں کا تذکرہ، ان کے تعلق سے احکامات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، اور اس میں خاص طور پر آیت نمبر 143 سورہ انعام کی یعنی 8ویں پارے میں 143 8 جوڑے جانوروں کا تذکرہ ہوا، 8 ازواج۔ اس سے ایک حکم بھی ہے، مخاطب بھی ہیں وہ لوگ جنہوں نے بعض جانوروں کو حرام کر رکھا تھا، نر کو حرام کر دیا، مادہ کو کسی کے لیے حرام کر دیا، ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہ 8 جوڑے جو ہیں یہ وہی جانور ہیں جن کی قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ ضان کہتے ہیں بھیڑ اور اس کے تعلق کے جتنے خاندان کے جانور ہیں ان کو کہتے ہیں، معز بکری اور اس کے خاندان کے جو جانور ان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ابل کا تو ومن الابل اثنین، اونٹ اور اس کے قبیل کے جو جانور ہیں، اونٹ کے قبیل کا جانور تو خیر اور کوئی نہیں، اونٹ ہی ہے اونٹ۔ اسی طرح سے ومن البقر اثنین، بقر اثنین گائے اور بھینس۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بھیڑ جس میں دمبا بھی ہے، اور اسی طرح سے
بکری، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، بھینس، یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، ان کا تذکرہ اور اس کے تعلق سے کچھ احکامات کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 151 بڑی اہم آیت ہے، اتنی اہم آیت ہے کہ اگر کوئی سوال کرے قرآن سے کہ اے رب تیرا مستقیم صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، تو جواب میں پورا قرآن ملتا ہے کہ دیکھو یہ صراط مستقیم یہاں پر ہے، یہ لوگ انعام پانے والے ہیں۔ لیکن کوئی شخص کہے کہ اے رب مخصوص طریقے پر بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اللہ نے انتظام کیا کہ جس کے پاس وقت کم ہے پورا قرآن پڑھ کر کے صراط مستقیم وہ حاصل نہیں کر رہا ہے، تو صراط مستقیم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور وہ آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 ہے۔ اس کا خاص طور پر آپ مطالعہ فرمائیں، اس کے اندر 10 نکتے ہیں صراط مستقیم حاصل کرنے کے، سیدھے راستے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذه صراطي مستقيما فاتبعوه۔ یہ 10 نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ کہ حرام کر دیا اللہ نے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے تسلسل کے ساتھ کیا حرام ہے، کیا کرنا چاہیے اس میں واضح کیا، اور صراط مستقیم کو واضح کیا کہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، یعنی شرک کرنا حرام۔ نمبر 1 شرک اسلام کے اندر حرام ہے۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانہ، حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ نمبر 3 قتل اولاد حرام ہے، چاہے وہ مسکریج کرانا ہو جان بوجھ کر کے، حمل گروانا ہو، پیٹ میں جان لینا ہو یا باہر جان لینا ہو، حرام ہے، یعنی صراط مستقیم سے ایسا کرنے والا ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 فواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ وہ فواحش، وہ گندگیاں، وہ فسق کی چیزیں جو کھلی ہوں، جو چھپی ہوئی ہوں، ما ظہر منہا وما بطن، وہ سب کا سب حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اس کی تفسیر مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ، قرطبی وغیرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فواحش کے معنی بہت وسیع ہے، تنہا زناکاری ہی نہیں، بدکاری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فحاشی کی تمام صورتیں اس کے اندر آ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا ولا تقربو، قریب بھی مت جانا، راہ بھی بند کر دی گئی، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کھلی راہ ہو یا چھپی ہوئی راہ ہو، لباس بے حجابی، لباس کی بے ستری کا، چاہے پبلک ہو یا پرائیویٹ میں ہو، سب حرام کر دی گئی۔ چہرے پر بیجا پاؤڈر، لپسٹک بند سور کر کے نیم برہنا لباس، شہوانی نظاروں سے لطف اندوز ہونا، آرٹ گیلری، برہنہ تصویریں، یہ غرض جتنی بھی دور حاضر کی جو روشن خیالیاں ہیں جنہوں نے دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے، انٹرنیٹ اور اس طرح کے ویب سائٹیں جن کی طرف جانے سے فحاشی کے دروازے کھلتے ہیں، یہ سب کے سب اس آیت سے حرام کر دیے گئے، یعنی صراط مستقیم کے خلاف ہیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز ناحق قتل، اللہ نے جس چیز کو منع کر دیا ہے، اور ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، گویا یہاں پر انسانی جان، بیکار جانوروں کو بھی مارتے پھرنا، بیکار پیڑ پودوں کو بھی کاٹنا، جن جن چیزوں کے اندر جان ہے ناحق قتل کرنا صراط مستقیم سے ہٹانے کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6
مال یتیم کو اپنا مال سمجھ کر کے کھانا، یتیم خانہ ہاتھ میں آ گیا بس کھائے جا رہے ہیں یتیم کا مال، یتیم ہمارے ہاتھ میں آ گیا یتیم کا مال کھائے جا رہے ہیں، یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ناپ تول میں برابری کرنا فرض کر دیا گیا، ساتواں اسی طرح سے بولنا تولنا، جب بولو تو تول کے بولو، جب زبان کھلے تو چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے صحیح بات بولے۔ یہاں گفتار و کردار میں لازم ہے یک رنگی، صراط مستقیم کے لیے جو کہا گیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کہو تو عدل کے ساتھ کہو، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں گفتار اور کردار میں لازم ہے یک رنگی، بشر کو چاہیے جو بولے اسے تولے، نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے، نہ سے یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔ اسی طرح سے نویں چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو معاہدہ لے رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے، اس کو پورا کرو۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ اللہ نے مکلف جتنا بنایا ہے اتنا اللہ نے بوجھ ڈالا ہے، اور یہ سب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرا سچا سیدھا مستقیم راستہ ہے اور اسی کی اتباع کرو۔ اور یہ آیت نمبر 51 اور 52 ہے، اس پر ضرور آپ غور کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام مکمل ہوتی ہے جا کر کے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو مشہور آیت ہے۔ یہاں پر تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 160 سے کہ جو اچھا ارادہ کر کے آئے گا، اچھا عمل انجام دے گا، وہ اس کو 10 گنا ملے گا۔ برائی میں مبتلا ہو گیا تو برائی کے بقدر ہی اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو اور پھر سارے فالوورز کو کہہ دیا کہ نبی کو کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ مستحکم دین ہے، ابراہیم کی ملت ہے جو شرک سے دور تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ایک اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، بذالک امرت، تو اسی کو مجھے کا حکم دیا گیا، اسی کا حکم مجھے دیا گیا ہے، وہ انا اول المسلمین، میں پہل آگے اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر آگے کہہ دیا گیا کہ شرک کی گندگی کے ساتھ جو ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، رب کی طرف ہی پلٹ کر کے جانا ہے، اور وہ خبر کر دے گا کہ کس چیز میں تم مختلف ہو رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور اسی پر جا کر کے سورہ انعام پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سورہ اعراف کا تذکرہ کیا جائے گا اگلی تراویح میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔